بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو فیس ود ایس آر جے یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج کی کہانی اس شخصیت کی کہانی ہے جس نے معاشرے میں موجود پس پردہ گناہوں کو بے نقاب کیا۔ اس نے اپنی بے باک تحریروں سے ہمارے معاشرے کے تمام دل خراش پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ اس کی تحریریں قارئین کو حیرت زدہ کر دیتی ہیں۔ اس کی لکھی ہوئی باتیں آج بھی لوگ نقل کرتے ہیں۔ وہ اپنی تحریروں کے ذریعے سے آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ تو ناظرین، میں بات کر رہا ہوں پاکستان کے مشہور افسانہ نگار کی، جسے دنیا سعادت حسن منٹو کے نام سے جانتی اور مانتی ہے۔ دوستو، سعادت حسن منٹو 11 مئی 1912 کو بھارتی پنجاب کے ضلع لدھیانہ کے شہر سمرالہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد مقامی عدالت میں جج تھے۔ ان کا تعلق کشمیری قوم سے تھا۔ ان کے والد بہت سخت تھے، جس کی وجہ سے وہ بچپن میں دبے رہتے تھے۔ ناظرین، سعادت حسن منٹو کو بچپن سے ہی پڑھائی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ میٹرک میں 2 مرتبہ فیل ہوئے۔ آخر کار وہ 3rd ڈویژن میں میٹرک کرنے میں کامیاب ہوئے۔ FA کرنے کے بعد انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا، مگر وہ اپنی تعلیم مکمل نہ کر سکے۔ ان کی زندگی میں خوشگوار موڑ اس وقت آیا جب 21 سال کی عمر میں ان کی ملاقات عبدالباری سے ہوئی، جنہوں نے ان میں موجود صلاحیتوں کو بھانپ لیا اور ان کو لکھنے کا کہا۔ اس سے سعادت حسن منٹو کی کافی حوصلہ افزائی ہوئی اور انہوں نے لکھنا شروع کر دیا۔ انہوں نے سب سے پہلے وکٹر ہوگو کی کہانی دی لاسٹ ڈے آف اے کنڈیمنڈ مین کا اردو ترجمہ کیا، جس کو انہوں نے سرگزشت اسیر کے نام سے شائع کروایا۔ اس کے بعد انہوں نے روزنامہ مساوات میں نوکری بھی کی۔ ناظرین، سعادت حسن منٹو کی دوسری کہانی انقلاب پسند کے نام سے علی گڑھ میگزین میں شائع ہوئی۔ 1934 میں وہ بمبئی چلے گئے اور انہوں نے باقاعدہ لکھنا شروع کر دیا۔ جلد ہی وہ ایک منفرد اور بہترین ادیب کے طور پر ابھرے اور ان کی شہرت پورے بمبئی میں پھیل گئی۔ انہوں نے کئی ہندی فلموں کے اسکرپٹ لکھے۔ اس کے علاوہ وہ مختلف رسالوں اور اخبارات میں بھی اپنی مختصر کہانیاں لکھتے رہے۔ اس دوران میں ان کی نور جہان، عصمت چغتائی اور اشوک کمار سے دوستی ہو گئی۔ بمبئی کی تہذیب و ثقافت کا ان پر گہرا اثر تھا، جو کہ ان کی تحریروں میں نمایاں ہے۔ دوستو، 1941 میں سعادت حسن منٹو نے آل انڈیا ریڈیو کے لیے بھی لکھنا شروع کر دیا۔ یہ ان کے ادبی سفر کا سب سے بہترین وقت تھا۔ انہوں نے ریڈیو کے لیے کئی ڈرامے لکھے، جن میں شامل ہیں آؤ، منٹو کے ڈرامے، جنازے اور 3 عورتیں۔ اپنی حساس طبیعت کی وجہ سے ان کی شاعر نون میم راشد سے لڑائی ہو گئی، جو کہ آل انڈیا ریڈیو کے ڈائریکٹر تھے، تو انہوں نے ریڈیو کو خیر آباد کہہ دیا۔ انہوں نے چند مشہور فلموں، جن میں شامل ہیں 8 دن، شکاری، چل چل رے نوجوان اور مرزا غالب کے اسکرپٹ بھی لکھے۔ اس دوران انہوں نے کئی ایک بہترین مختصر کہانیاں بھی لکھیں، جن میں شامل ہیں کالی شلوار، دھواں، بو اور منٹو کے افسانے۔ اس کے علاوہ اس دوران ان کا کہانیوں کا مجموعہ چغد بھی شائع ہوا، جس میں بابو گوپی ناتھ کی کہانی بھی شامل۔ ناظرین، سعادت حسن منٹو تقسیم ہند کے بعد جنوری 1948 میں لاہور آ گئے۔ وہ لاہور میں لکشمی مینشن کے ایک کمرے میں رہتے تھے۔ پاکستان میں ان کی زیادہ تر زندگی قصم پرسی میں گزری۔ لاہور میں قیام کے دوران انہوں نے بہت کم لکھا۔ اپنے بے باک انداز تحریر کی وجہ سے کئی دفعہ انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، مگر وہ ڈٹے رہے۔ ناظرین، حکومت پاکستان نے ان کی ادبی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں 14 اگست 2012 کو نشان امتیاز ایوارڈ سے نوازا۔ پاکستان کے مشہور ڈائریکٹر سرمد کھوسٹ نے ان کی زندگی پر فلم بھی بنائی، جس کا نام منٹو تھا۔ 11 مئی 2020 کو گوگل نے ان کی 108ویں برسی کے موقع پر گوگل ڈوڈل کے ذریعے سے ان کو خراج تحسین پیش کیا۔ ناظرین، سعادت حسن منٹو نے 30 سے زیادہ کتابیں لکھیں۔ ان کی مشہور کتابوں میں شامل ہیں آتش پارے، لذت سنگ، خالی بوتلیں، گنجے فرشتے، ٹھنڈا گوشت، توبہ ٹیک سنگھ، رتی ماشا تولا، برقے پردے کے پیچھے، کھول دو اور حد تک۔
دوستو اگر سعادت حسن منٹو کی ذاتی زندگی کی بات کی جائے تو ان کی بیوی کا نام صافیہ تھا۔ ان کی 3 بیٹیاں نصرت جلال، نگہت پٹیل اور نزہت ارشد ہیں۔ ناظرین پاکستان کا یہ ادبی سرمایہ 18 جنوری 1955 کو 43 سال کی عمر میں کثرت شراب نوشی کی وجہ سے خالق حقیقی سے جا ملا۔ وہ اپنی ذات میں لاکھ برے سہی مگر وہ ایک بہترین افسانہ نگار کے طور پر یاد رکھے جائیں گے۔ امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور فیس ٹو فیس ود SRJ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حامی و ناصر۔